بخاری شریف کی روایت، 99 آدمی کو قتل کر دیا ایک آدمی نے. دل میں خوف ہوا کہ 99 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، کیا حال ہوگا. ایک عالم کے پاس پہنچا، وہ بیچارہ صحبت یافتہ نہیں تھا، کونوا مع الصادقین پر اس کا عمل نہیں تھا. اللہ فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، بیان کے سچے نہیں، رونے والے نہیں، بیان کر کے ان کے ساتھ رہ کر دیکھو کہ عمل کتنا ہے قرآن پاک پر، شریعت پر عمل کتنا ہے، سنت پر عمل کتنا ہے. ایئرپورٹ پر اور بس اسٹاپوں پر بیان کے بعد دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، نافرمانی کی جگہ پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. صحبت یافتہ نہیں تھا. پوچھا اس عالم سے کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں. کب پاگل ہوا ہے کیا؟ معافی کہاں سے ملے گی؟ 99 قتل تو نے کیا ہے، کا 100 پورا ہی کر دو. یہ جملہ تو میرا ہے، 100 جو پورا ہی کر دو، جس کو سینچری کہتے ہیں آج کل، چاہے نماز جماعت کی چلی جائے. اس کی گردن اڑا دی. پھر دل میں پریشانی ہوئی، کہا میں پریشان ہو رہا ہوں، کسی وقت موت آ جائے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کروں؟ کہا بھائی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ ہے، اس بستی کا نام نصرہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں سب نیک لوگ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ معافی مل جائے گی. اب دیکھیے تفصیل اس کی بڑی ہے، لیکن میں مختصر عرض کر کے چلوں گا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں سوال کیا اور جواب خود ہی دیا. حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہاں سوال ایک قائم کیا کہ آگے لوگوں کو سوال ہو سکتا ہے، پھر جواب بھی دے دیا. سوال یہ کیا کہ جس بستی میں گناہگار تھے تو وہاں پر کیوں معافی نہیں منگائی گئی، وہاں پر کیوں معافی کے لیے اسے بھیجا گیا؟ تو اللہ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، پھر وہاں اس کو کیوں بھیجنے کے لیے کہا گیا؟ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا وجود تو وہاں پر تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے ظہور نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، حضرت والا نے آج کے دور سے سمجھایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وجود ہے، لیکن ظہور ہوتا ہے 8 یا 9 مہینے کے بعد. جیب میں مال کا وجود تو ہے، لیکن ظہور ہوتا ہے خریداری کے وقت. اللہ کا وہاں وجود تھا، لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ظہور نہیں تھا. یہ شخص چلا اس بستی کی طرف، راستے میں موت آ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کس بات پر ہے کہ میرے جیسے گندے ہم لوگ، نالائق لوگ جو مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو اگر ابا ڈنڈا دکھا کر کہے کہ معافی نہیں مانگتا نالائق، یہ ڈنڈا ماروں گا تجھے میں، بیوقوف تیری معافی پر میں نے یہ انعام رکھا ہوا ہے، تو بیٹا مست نہیں ہوگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی، یا اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں آپ، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ بتاؤ اب ترجمہ کیا ہوگا عاشقانہ؟ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ میرے گناہگار بندوں سے فرما دیجئے، ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے رشتہ نہیں کاٹ رہے، آپ میرے گناہگار بندوں سے فرما دیجئے. اور کہاں جائیں گے ہم لوگ معافی مانگنے کے لیے؟ انتقال ہو گیا، جنت کے فرشتے آ گئے جنت میں لینے کے لیے، دوزخ کے فرشتے آ گئے دوزخ میں لے جانے کے لیے. آپس میں تکرار ہو گئی. جنت کے فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ چلا تو تھا توبہ کرنے. دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں بھائی صاحب توبہ تو نہیں کیا تھا، چلا تھا نا، توبہ تو نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیمائش کر لو. یہ اس نے مرتے مرتے اپنے چہرے کو نیکوں کی بستی کی طرف کر لیا تھا. جس کے بس میں جتنا ہے وہی کر سکتا ہے نا. پیمائش کر لو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے نزدیک ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، ورنہ دوزخ میں لے جاؤ. فرشتے پیمائش کرنے کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تقربی، اے زمین نیکوں کے بستی کے نزدیک ہو جا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دور ہے ابھی بستی سے. تقربی، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے جواری اور شرابی ولی اللہ بن کر پھر اس دنیا سے گئے.
دو دوستوں میں تکرار ہو رہا تھا. ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ پر شفقت کی نظر زیادہ کرتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں بھائی، جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے. ایک بوڑھا وہاں سے گزرا، اس سے پوچھا، کہا بھائی مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میرا تو دھاگے کا کام ہے. کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کی گرہ لگا دیتا ہوں، پھر میری نظر اس گرہ پر رکھتی ہے کہ دوبارہ ٹوٹ جائے. تو میرا کھوپڑا یہ کہتا ہے کہ گناہ گار جو توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے. فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ اولے جی ہم تو ان بندوں پر ہنستے تھے، ہم تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کو دیکھے بغیر عبادت کرتے ہیں. عشق من پیدا و دل بر ناپدید، درد و عالم میں چنی دل بر کے دید. ایسا محبوب دکھاؤ جس کو، دین تو سراپا محبت ہے، ایسا محبوب دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے. کوئی دیکھا ہے کسی نے اللہ کو؟ کوئی ایسا محبوب دکھاؤ جس کی محبت میں رو رہا ہو انسان، معافیا مانگ کر رو رہا ہے. کوئی ایسا محبوب دکھاؤ جو نظر نہ آئے اور اس کی محبت میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے، یہ رمضان کا روزہ ہے. ایسا محبوب دکھاؤ دیکھا نہیں ہے، خرچہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور صدقات ہے. ایسا محبوب دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو، اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. اگر مال ہے تو یہ حج اور عمرہ ہے، پھر محبت میں انسان گردن بھی کٹا دیتا ہے. یہ جہاد ہے. پھر اس سے آپس میں کہتے ہیں چلو بھائی ان سے چل کر ملتے ہیں جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو جورو نہ جاتا اللہ سے ناتا. ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے. دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا. کمانا، پڑھائی کرنا، گھومنا، اچھا کھانا پینا، یہ دنیا نہیں ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو، اگر گناہ ہے تو یہ دنیا ہے. ایک محل میں بھی بیٹھا ہوا آدمی اللہ کو ناراض نہیں کرتا تو اللہ والا ہے، اور ایک آدمی ٹھیلے پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کا نافرمان ہے، یہ دنیا دار ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا تقربی، اے زمین نزدیک ہو جا. تباعدی، اے زمین جو گناہ گار کی بستی ہے وہاں سے دور ہو جا. فرشتوں نے پیمائش کی، جنت کا پروانہ آ گیا. اب اور ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین کی پیمائش کرو، اور دوسری طرف اللہ زمین کو قریب کر رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا زمین کی پیمائش کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور زمین کو قریب کرنا اللہ کا فضل ہے. اگر دو مزدور آپ کے پاس آئیں 100 کی دہاڑی پر، دونوں کو آپ 100 روپیہ دے دیں اور ایک کو مدینہ شریف کی گھڑی نکال کر ہدیہ کر دیں، پہلا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس کو گھڑی کیوں دی. اگر کہے گا آپ کو دہاڑی مل گئی. ہائی کورٹ سے فیصلہ پھانسی کا، سپریم کورٹ سے فیصلہ پھانسی کا، پھر صدر کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے، اخبار میں آتا ہے کہ صدر مملکت نے اعلان کیا ہے کہ میرا ملک کا قانون میرے پر حکومت نہیں کر سکتا، میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہوں اور مجرم کو باعزت طور پہ بری کرتا ہوں. لیکن وہ وزیر قانون اس کی فائل کو سنبھال کر رکھنا، بعد میں پھر یہ بدماشی نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ توبہ پر برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو خود مٹائیں گے، فرشتوں سے نہیں مٹوائیں گے کہ قیامت کے دن فرشتے میرے بندے کو تانا نہ دیں. آنے والی نیکیاں وہاں اللہ لکھ دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے. کسی نے حج کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ میں بھر دیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. تو یہ فرمایا کہ اللہ پیمائش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور زمین کو قریب کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے قانون کا تابع نہیں ہے. جب صدر مملکت کہتا ہے کہ میرے ملک کا قانون میرے تابع نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ کے تابع نہیں ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے قانون کے تابع ہو جائیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے زمین کو قریب کر دیا. پھر آخری سوال، اس کے بعد دعا. آخری سوال کہ بھائی 100 آدمیوں کا قتل کیا تو حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے، پھر یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ جواب لکھتے ہیں ان اللہ اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ، کہ اللہ تعالی جس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو پروردگار اپنے لامحدود خزانے سے ان 100 خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما کر اس کا راضی نامہ قیامت کے دن اللہ کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.